عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بیٹا 8ویں کلاس کی اردو کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ہمارے وطن کا نشان، جو کہ ہے صفحہ نمبر 27 کے اوپر۔ تو پہلے حصے میں ہم نے پہلے 4 بند جو تھے وہ مکمل کر لیے تھے، ان کو پڑھا تھا، ان کے الفاظ کے معنی جانے اور انہیں مکمل کر لیا تھا، اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ اس میں ہم کور کریں گے اگلے 3 بند اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مشقی کام بھی ہم اپنا مکمل کر لیں گے تاکہ ہماری یہ نظم جو ہے وہ مکمل ہو جائے اور اس کا کاپی ورک بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ تو بیٹا اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کل والے سبق کا تھوڑا سا جو ہے وہ ریوائز کرواؤں گی تاکہ آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل تازہ ہو جائیں، آپ لوگ فریش، آپ کی میموری ہو جائے اور آپ اچھے سے اگلے سبق کو بھی سمجھ سکیں۔ تو بیٹا اس میں شاعر جو ہیں ہمارے جمیل الدین عالی، وہ اپنے وطن کے قومی نشان یعنی کہ ہمارے پرچم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اس کے ہونے سے ہماری جو زمین ہے وہ آسمان کے لیے بھی رشک کا باعث ہے، اور مجھے بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر بنا ہوا جو چاند ہے اس کے کیا معنی ہے، اس کے اوپر جو ستارہ بنا ہے وہ کس طرح سے ہے، اور اس پرچم کو دیکھ کر جو لوگ تھے ان کے اوپر کیا گزرتی تھی، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہ بھی جو ہے وہ تھرانے لگتے تھے، دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ اور پھر آخری بند میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے یہ ہمارے غازیوں کی کرامات کا، ان کے کارناموں کا اور ان سے وابستہ جتنے بھی معجزے ہیں ان کا نشان ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم آگے پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اس میں وہ غازیوں ہی کے متعلق بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے غازیوں کی، ٹھیک ہے، ہمارے شہیدوں کی، ہمارے غازیوں کی، ہمارے سپاہیوں کی، جو کہ میدان جنگ میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لڑتے ہیں، دشمن کے سینے میں تلوار گھونپ دیتے ہیں اور موت سے بھی نہیں گھبراتے۔ وہ اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ اپنے وطن کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، اپنی جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، کوئی شخص بھی بلا وجہ جو ہے وہ اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی شخص اپنے وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جنگ میں جاتا ہے، حصہ لیتا ہے اور شہید یا غازی بنتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی اپنے وطن سے بے پناہ محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جن کے سینے منور تھے قرآن تھے، وہ غازی، وہ سپاہی کہ جن کے سینے قرآن پاک کی آیات سے منور تھے، قرآن پاک کے اسباق سے منور تھے، قرآن پاک کی تعلیمات سے منور تھے۔ منور تھے مطلب روشن تھے۔ جو غازی تھے ہمارے، جو ہمارے شہید تھے، جو ہمارے سپاہی تھے، جو ہمارے اپنی وطن پر جان دینے والے زندہ دل لوگ تھے، وہ ایسے تھے کہ انہیں قرآن کی تعلیمات سے اپنے سینے کو سجا رکھا تھا، روشن کر رکھا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، بس تمہیں اس کا گمان نہیں۔ ٹھیک ہے، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے سینے قرآن پاک کی تعلیمات سے روشن تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ قرآن پاک نے شہیدوں کے بارے میں کیا بتایا، شہادت کی کیا فضیلت ہے، شہید کی کیا اہمیت ہے، ہمارے دین میں اس کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن پاک خود کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مرا ہوا مت سمجھو، وہ شہید ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی بھی مردہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو شہید ہوتے ہیں وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں۔ تو جن کے چہرے فیروزہ تھے ایمان سے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے چہرے چمک رہے تھے، روشن تھے ایمان کی روشنی سے، ان کے اندر خدا کی سے محبت اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کا ذوق و شوق اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے تھے، سوچتے تک نہیں تھے، بس ان کو یہ ایک ذہن میں ہوتا تھا کہ اگر ہم شہید ہوں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اگر ہم شہید ہوں گے تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے، اور اگر ہم شہید ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں گے۔ تو ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی جان قربان کر کے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی اور اپنے وطن کی حفاظت کریں، تاکہ ہمارا نام بھی شہیدوں میں شامل ہو۔ جن کی ہمت قوی، جن کی قوت جواں، یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہمت اتنی مضبوط، اتنی قوی تھی کہ کوئی بڑے سے بڑا دشمن ان کو نہیں ڈرا سکتا تھا۔ کتنی بھی بڑی فوج ان کے سامنے آ جائے، کیسے بھی اس کے پاس ہتھیار ہوں، بڑے سے بڑے ٹینک ہوں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہو، کچھ بھی ہو، انہیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ ان کی ہمت ہمیشہ جوان رہتی ہے، اور ان کی قوت جواں۔ قوت کیا ہوتی ہے؟ طاقت، لڑنے کا جوش، جذبہ۔ کہتے ہیں نا جنگ جو ہوتی ہے وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے، تو جذبہ پیچھے کیا ہے؟ ایمان کا۔ ایمانی جذبہ جس کے اندر ہے اسے جنگ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر وہ جنگ لڑتے ہوئے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، ان کے قدم جو ہے وہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، دشمنوں کے سر قلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی جو آپ اگر جدید دور میں دیکھیں تو جو ہم سپاہی جذبہ ایمانی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے سے بڑے لشکر میں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں، مطلب ان کو یہ نہیں ہوتا کہ سامنے اتنے زیادہ فوج ہے، ان کو لگتا ہے کہ شہید ان سے پہلے میں 10-20 بندوں کو تو میں مار کے ہی مروں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے بغیر وجہ کے یا بغیر کچھ حاصل کیے نہ مروں، بلکہ اگر میں نے شہید ہونا ہے تو میں دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر پھر شہید ہوں، تاکہ کچھ جو ہے وہ میرے ساتھیوں کو فائدہ ہو، میرے دین کو، میرے ملک کو جو ہے وہ فائدہ ہو۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، اور پھر وہی بات کہ یہ نشان جو ہے ہر حال میں ہمارے وطن کا نشان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن بان ہے۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا، لرز کوہ دمن دشت تھرا گیا، کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسماں۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ ہمارے غازی، ہمارے شہید، ہمارے جیالے جو جنگوں میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ، وہ باہمت لوگ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر وطن کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر لڑنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کی ہیبت سے صحرا بھی گھبرا گیا۔ جو صحرا ہوتے ہیں جب وہ بڑھتے ہیں تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے، تو یہاں پر یقیناً کفار کے سر قلم ہوں گے، اور ان کے لہو سے یہ صحرا جو ہے وہ پورا کا پورا بھیگ جائے گا۔ لرز کوہ دمن دشت تھرا گیا۔ کوہ دمن میں نے آپ کو بتایا پہاڑ اور پہاڑوں کی وادیاں، اور دشت جنگل۔ لرز کوہ دمن، کوہ دمن جو تھے پہاڑ تک لرز اٹھے، پہاڑ اور ان کی وادیاں جو تھی وہ لرزنے لگ گئی اس خوف سے، اس کے خیال سے کہ یہاں اب جنگ و جدل ہونے ہی والا ہے۔ دشت تھرا گیا، دشت جنگل بھی تھرانے لگا، خوف سے کانپنے لگا۔ کانپ اٹھی زمین جھک گیا آسمان، یہ زمین بھی کانپ اٹھی کہ اب یہاں پر میرے اوپر جنگ ہوگی، اور کفار کے سر قلم ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کی فوج جذبہ ایمانی سے بھرپور، ان کے سینے اور ان کے ہاتھوں میں ایک ہی جو ہے وہ جھنڈا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جس کے اوپر سبز ہلال بنا ہوا ہے۔ اور ان کو دیکھ کر وہ زمین جو تھی وہ ان کی آمد کے اوپر کانپنے لگ گئی، اور آسمان ان کی عظمت کے آگے جھک گیا، ان کے جوش و جذبے کے آگے، ان کی ایمان کے آگے، ان کے اتحاد کے آگے۔ اور یہ دیکھ کر کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننے والے ہیں، اور ان کو جوش جہاد سے کوئی نہیں روک سکتا انہیں۔ ان کا جو جذبہ شہادت ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اب آئے ہیں تو یہ ضرور جیت کر ہی جائیں گے۔ تو ان کے جوش کو دیکھ کر آسمان بھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، اور یہ نشان کون سا ہے؟ یہ ہمارے وطن کا نشان، یہ ہمارا قومی جھنڈا ہے۔
یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے. آخر میں بند میں دیکھیں شاعر جو ہے وہ کتنے دل سے دعا دے رہے ہیں. یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے. یہ جھنڈا ہمیشہ تازہ کھلی آزاد فضاؤں میں لہلہاتا رہے, جگمگاتا رہے, زول دکھاتا رہے اور جگمگ کرتا رہے. کیا چیز؟ اس کے اوپر بنا ہوا چاند اور ستارہ. چاند اور ستارہ اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ جگمگاتا رہے اور زو دکھاتا رہے, اپنی روشنی بکھیرتا رہے. یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذو فشاں, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ ابد تک تا قیامت یہ ایسے ہی روشن رہے گا, چمکتا رہے گا, اور اس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے وہ منور رہے گی. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان, اور یہ نشان کون سا ہے؟ یہ ہمارے وطن کا نشان, ہمارا قومی پرچم, ہمارا سبز ہلالی جھنڈا ہے. جی بیٹا, ہماری نظم ہو گئی مکمل, اور اب ہم چلیں گے مشقی کام کی طرف. مشق میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہیں سوالات, اور ان کے دینے ہیں ہم نے مختصر جوابات. پہلا سوال ہے جی, ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے؟ ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارا قومی پرچم ہے. ہمارے قومی نشان سے کون لرزا و ترسا تھے؟ بتایا تھا میں نے. جلدی سے پیج الٹ لیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھنے کا موقع مل جائے. جی, ہمارے قومی پرچم سے روم اور عجم کے بادشاہ لرزاں تھے, اور خاقان اور جم جیسے بڑے بڑے جو شہنشاہ تھے وہ ترساں تھے. تو اس کا جواب ہوگا کہ ہمارے قومی پرچم سے روم و عجم کے بادشاہ لرزاں تھے, اور خاقان و جم جیسے بڑے بادشاہ جو تھے وہ ترساں تھے. ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے؟ ہاں جی, یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی. یاد آیا؟ جی, یہ ستارہ جو ہے ہمارے جاگتے نصیبوں کی چمک ہے. شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا؟ جی, شاعر نے کہا کہ جن کی ہمت قوی, جن کی قوت جواں. ٹھیک ہے, یاد آیا؟ شاعر نے بہادر غازیوں کی ہمت کو قوی اور قوت کو جواں کہا ہے. یہ اس کا جواب ہو جائے گا. بہت آسان تھے اس کے سوال. سوال نمبر 2 ہے, نظم ہمارے وطن کا نشان میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں. یہ ہمیں انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں, اور یہ جملے ہیں جن میں ہم نے یہ الفاظ جو ہے لگا کر ان کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں شروع کرتے ہیں. ہمارے وطن کا پرچم ہماری خوش قسمتی یا بخت بیدار کا نشان ہے. بخت بیدار یہاں پر لگائیے. جی بیٹا, پینسل سے لکھیے گا. شاباش, شروع کیجئے. شاباش, ہو گیا. اوکے. پاک سرزمین کے لیے اس نظم کے پہلے بند میں زمین وطن اور جبین وطن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. نظم کے پہلے بند میں لفظ ذو فشاں کو روشن کے ہم معنی کے طور پر لکھا. ذو فشاں ہوتا ہے نا روشن, تو روشن کا ہم معنی کون سا ہوگا؟ ذو فشاں, اور وہ ہم نے یہاں لکھ لیا. ہمارے پرچم پر موجود ہلال کو تیغ خمدار, تیغ تھا نا وہاں پہ, تیغ خمدار, یہ تیغ لکھا ہوا ہے, یہاں لکھ لیجئے, یہاں سے دیکھیں. اور ستارے کو کی چمک کو بخت بیدار سے تشبیہ دی گئی ہے. لکھ لیجئے. شاباش, جلدی جلدی لکھیے. پر پاکستان کا پرچم ہماری قوم کی ستوت کیا ہوتی ہے؟ عزت کا نشان مانا جاتا ہے. سب بچے لکھ لیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دن کو 100 کی علامت کے طور پر پاکستانی پرچم ڈیش رہتا ہے. ڈیش مطلب سرنگوں. سرنگوں ہوتا ہے نا جس کا سر نیچے اور سر جھکا کر. ٹھیک ہے, پرچم کو جو ہے وہ لہرایا نہیں جاتا بلکہ اس کا سر جھکا دیا جاتا ہے, اس کو سرنگوں کا دیا جاتا ہے. ہمارے پرچم کی سر بلندی پر آسمان بھی کیا کرتا ہے بھائی؟ رشک. یہ دیکھیے رشک لکھا ہوا, یہاں لکھ لیجئے. رے شین اور کیاف. ہمارے پرچم کی ڈیش سے صحرا بھی لرز اٹھتے ہیں. ہیبت سے, یہ ہیبت لکھا ہوا, ہیبت سے لکھ لیجئے. اس طریقے سے آپ کا حصہ الف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پھر ہم چلتے ہیں حصہ بے کی طرف. حصہ بے میں ہے جی, دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. 2 لفظ انہوں نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہے, اور وہ جو لفظ ہے وہ چننا ہے ہم نے اور یہاں لگا دینا ہے جہاں پہ انہوں نے ڈیش دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی شروع کرتے ہیں. ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہے پاکستان کا نقشہ یا پرچم. کون بتائے گا؟ پرچم. شاباش.
لکھ لیجئے. پہلی رات کے چاند کو ڈیش کہتے ہیں, بدر یا ہلال؟ کون بتا رہا ہے مجھے؟ جلدی جلدی. ویری گڈ, ہلال. شاباش, لکھیے. خوبصورت کر کے, خوش خط کر کے لکھا کریں. جب بھی کوئی آپ کی کتاب دیکھیں تو اس کو پتہ چلے کتنا اچھا بچہ ہے یہ. خاقان اور جم سے مراد ہے روم اور ایران کے فوجی یا بادشاہ؟ بادشاہ. شاباش. ہمارے غازیوں کے سینے قرآن کی روشنی سے ڈیش ہے, منور یا مزین؟ منور. لکھ لیجئے. ہمارے وطن کے پرچم کے آگے ایک جہاں ڈیش ہے, سر نگوں, سر بلند, سر نگوں. شاباش, مکمل ہو گیا. سب نے لکھ لیا نا؟ اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اگلا سوال ہے ہمارا, درج ذیل الفاظ و تراکیب کی معنی لغت سے تلاش کر کے اپنی کاپی پر مفہوم واضح کریں. جی, ان الفاظ کے معنی آپ نے, انہوں نے کہا جی لغت میں سے آپ نے دیکھنے اور پھر کاپی کے اوپر لکھنے. کیسے لکھیں گے؟ کالم بنائیں گے, الفاظ میں یہ سارے لفظ آ جائیں گے اور پھر آپ نے سامنے معنی کا کالم جو ہوگا اس میں ان کے معنی لکھیں گے. تو ان کے یہ الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں, ان کے معنی بھی میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں. ذوفشاں, ذوفشاں کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا روشن, منور, روشنی دینے والا. 3-4 معنی اس کے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تیغ ہوتی ہے تلوار, خمدار ٹیڑھی, بخت نصیب مقدر, رشک فلک جس پر آسمان بھی رشک کرے. پھر اگلا لفظ ہے تیغ رواں, چلتی ہوئی تلوار. بخت بیدار, جاگتا ہوا نصیب. جبین وطن, وطن کی پیشانی. جی, سوال نمبر 4 ہے, درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. کیسے کریں گے بھلا؟ پینسل لی اور ہم نے ان کے اوپر زیر, زبر, پیش, شد, مد, جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم نے لگائی تاکہ اس کی مدد سے جب ہم پڑھیں تو ہمارا تلفظ بالکل درست ہو. ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے پڑھوں گی, آپ زیر زبر لگائیے. زریں, زریں, سطوت, ذوفشاں, سرنگوں, ابد, قوی, ہلال, فلک. لگا لیے سب نے؟ جی, کوشچن نمبر 5 ہے جی, نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. جی, یہ کچھ اس طریقے سے بنے گا. الف ہے جی, اس سے ڈیش ہوئی ہے جبین وطن, اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن. جو الفاظ انہوں نے نظم میں استعمال کیا ہم نے وہی لفظ استعمال کرنے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ سارے مصرعے مکمل کرنے ہیں. یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی, خمدار لکھیے. یہ نشان جس سے تھا سر نگوں ایک جہاں. لکھ لیجئے. شاباش, پینسل سے لکھیے خوش خط کر کے. اس سے روشن ہوئی ہے زمین وطن, یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ نظم ہمارے وطن کی نشان کا مرکزی خیال تحریر کرے. چلے بچوں, میں آپ کو مرکزی خیال بتاتی ہوں, میں آہستہ آہستہ بولوں گی, آپ لوگ اپنی رف کاپی کے اوپر یہ مرکزی خیال لکھ لیجئے اور پھر بعد میں اس کو بھی نیٹ کاپی پہ اتار لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں نظم کو دیکھنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, ابھی آپ دوبارہ میں آپ کو کروا رہی ہوں. تو لکھنا شروع کریں. جی, مل گئی کاپی سب بچوں کو؟ شاباش. تو اس نظم میں شاعر جمیل الدین عالی اپنے پرچم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہماری قوم کی عزت اور حرمت کا نشان ہے. یہ وہی پرچم ہے کہ جس کو دیکھ کر بڑی بڑی سلطنتوں کے بادشاہ بھی لرز جایا کرتے تھے.
اور یہ جھنڈا تا قیامت یوں ہی لہلہاتا رہے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا مرکزی خیال. چلیں جی، اب ہم واپس اپنی مشق کی طرف آتے ہیں. اس میں ہمارے پاس آخری سوال ہے، سوال نمبر 7. اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز لفظ نظم سے تلاش کر کے نیچے والی سطر پر لکھیں. جی، یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہم نے ہم آواز جو الفاظ ہیں وہ لکھنے ہیں. جیسے کہ قرآن ہے نا، قرآن، ایمان، نیچے لکھیں گے ایمان. اوپر ہے خمدار، ہمدار کا کیا لکھیں گے؟ بیدار. ہمدار بیدار. لرزاں ترساں. جہاں نشاں. عجم جم. لہلہاتا دکھاتا. جی بیٹا، لکھ لیے سب بچوں نے؟ شاباش. اب ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کاپی اٹھا لینی ہے، اپنی نیٹ کاپی، اور پھر ہم نے اس کے اوپر سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں. الفاظ معنی والا کالم بنا لینا ہے. پھر ہم نے سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم نے ساری مشق جو ہے وہ مکمل کر لینی ہے. تو بیٹا آپ لوگ اپنی کاپیز کو اسی طرح ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں، تاکہ جب آپ کی کتاب مکمل ہو، آپ کا یہ جو نصاب ہے یہ مکمل ہو، تو آپ کی کا جو کاپی ورک ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی نظم جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. خوش خط کر کے لکھیے گا، خوبصورت کر کے لکھیے گا، مارکر کا اور کٹ نپ مارکر کا استعمال کیجیے گا، حاشیہ لگائیے گا اور پین سے کام کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.